बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे इसमें नकरा की अक़साम। इसमें मारफ़ा की क़िस्में हम तफ़सीलन बयान कर चुके हैं पिछली वीडियोज़ में। तो इसमें नकरा की अक़साम छोटी छोटी क़िस्में हैं मुख्तसर सी, तो इसको हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपने हर क़िस्म के साथ ज़हन में यही रखना है कि ये जो है नकरा की अक़साम है, मतलब कि आम चीज़ें, आम अशख़ास और आम जगहों की बात होगी। ठीक है, जैसे इसकी पहली क़िस्म की जानिब आते हैं। इसमें नकरा की पहली क़िस्म है इसमें आला। अक्सर हम पूछते हैं ये आला किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब कि कोई औज़ार या हथियार वग़ैरह हो सकता है। आगे मिसालों से मैं आपको समझाऊंगी। पहले इसकी तारीफ़ पे आते हैं। इसमें आला वो इस्म जो किसी औज़ार या हथियार को ज़ाहिर करे, मतलब कि ऐसे जुमले, ऐसे फ़िक्रे कि जिसमें किसी औज़ार या हथियार का तज़किरा हो, उसे कहते हैं इसमें आला। जैसे मिसाल है कि वो झाड़ू से कमरा साफ़ कर रही हैं। अब झाड़ू एक चीज़ है जिससे कमरा साफ़ होता है, जो हमारे काम को आसान बनाती है, झाड़ू। तो यहाँ पे इससे मुराद है इसमें आला। अब झाड़ू यहाँ पे क्या है? इसमें आला है। वैसे तो जो मशरक़ी माएँ हैं झाड़ू को बतौर हथियार भी इस्तेमाल करती हैं, आप समझ गए होंगे। खैर, अगली मिसाल है कैंची से धागा काटो। अब कैंची एक आला है, एक औज़ार है जिससे धागा काटा जाता है, कपड़े काटते हैं हम और बहुत चीज़ें। तो कैंची जो है हमारे काम को आसान बनाती है। तो ये जो है इसकी तरफ इस तरह के जो अल्फाज होते हैं, झाड़ू, कैंची, छुरी, तलवार या कांटा, जो भी चीज़ें होती हैं इस तरह की औज़ार या हथियार, तो उनको कहते हैं इसमें आला। अगर वो जुमलों में आ जाएं तो उन्हें हम इसमें आला कहेंगे। इसमें नकरा की जो दूसरी क़िस्म है इसको कहते हैं इसमें सौत। सौत कहते हैं आवाज़ को, यानी वो इस्म जो किसी आवाज़ को ज़ाहिर करे। अब आवाज़ चीज़ों की भी हो सकती है, चरिंद परिंद की भी हो सकती है। मुख्तलिफ़ आवाज़ें हम सुनते हैं। कारखानों की आवाज़ें होती है, शोर, गाड़ियों की आवाज़ें, चरिंद परिंद की, इंसानों की, तो बहुत आवाज़ें हम सुनते हैं पूरे दिन रात। तो यहाँ पे कुछ मिसालों से मैं ज़ाहिर करूँगी। जैसे हम कहते हैं कि चिड़ियाँ चूँ चूँ करती हैं। अब चूँ चूँ की आवाज़ जो है, चिड़िया जो आवाज़ निकालती है, अगर फ़िक्रे में इस तरह के अल्फाज आ जाएं तो वो इसमें सौत होंगे। जो चूँ चूँ है ये इसमें सौत है। जैसे मैं कहती हूँ रेलगाड़ी छक छक की आवाज़ करती है। अब छक छक क्या है? या बारिश की बूंद टिप टिप करती है, तो टिप टिप, छक छक, ये चूँ चूँ, ये सारी आवाज़ें क्या है? ये इसमें सौत है। जैसे घंटी की आवाज़ टन टन। वैसे आपकी स्क्रीन के आगे एक छोटी सी घंटी है, उसको आप बजा के देखें कि वाकई में टन टन की आवाज़ करती है या ऐसी बात है। अच्छा जी, इसमें नकरा की तीसरी क़िस्म इसको कहते हैं इसमें मुसग़्ग़र या इसमें तस्ग़ीर भी कहते हैं। मुसग़्ग़र और मुकब्बर दोनों तज़ाद हैं। तस्ग़ीर, तकबीर या अकबर, असग़र, सग़ीरा, कबीरा, ये अल्फाज सुने हैं कभी? हम कहते हैं गुनाह कबीरा, गुनाह सग़ीरा। सग़ीरा मतलब कि छोटे गुनाह, कबीरा के बड़े गुनाह। या हम कहते हैं अकबर, असग़र, नाम तो आपने सुने होंगे। तो तस्ग़ीर का मतलब है छोटा, या मुसग़्ग़र यहाँ पे जो इस्तेमाल हुआ है इसका मतलब है कि वो इस्म जो किसी दूसरे इस्म की छोटाई बयान करे, छोटाई को ज़ाहिर करे। जैसे मिसालों से आपको समझ आएगी कि मैं मिसाल देती हूँ, इसका घर पहाड़ी पर वाक़या है। अब पहाड़ी क्या है? पहाड़ की छोटाई है। मतलब कि जो असल में हम कहते हैं पहाड़, अगर कोई पहाड़ जैसी जगह हो, छोटी हो, पहाड़ जैसी हो, तो हम उसको फिर पहाड़ नहीं कहते, पहाड़ी कहते हैं। मतलब कि पहाड़ की छोटाई को ज़ाहिर करना। तो इस मिसाल में जैसे पहाड़ी है, या मैं कहती हूँ कि मेरे घर में एक बागीचा है, तो अब मैंने कुछ घर में कुछ फूल लगाए होंगे, कुछ गमले होंगे, छोटा सा मैदान होगा, कोई छोटी जगह होगी जिसको मैंने बागीचा का नाम दिया। अब उस छोटी जगह को मैं पूरा बाग़ तो नहीं कह सकती,
کہ جس میں بہت زیادہ پھل ہو، پھول ہو، میدان ہو، کیونکہ وہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے، باغ کی تصغیر ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ جو کسی اسم کی چھوٹائی کو ظاہر کرے انہیں کہتے ہیں اسم تصغیر یا اسم مصغر۔ اس کے علاوہ گھر میں آپ جو بڑے بھائی ہوتے ہیں ان کو بھائی کہتے ہیں، جو چھوٹے بھائی ہوتے ہیں ان کو بھیا کہتے ہیں، مطلب کہ بھائی کی تصغیر ہے۔ جو چھوٹا بھائی ہے ان کو عموماً گھروں میں بھیا بولتے ہیں۔ یا جیسے ہم کہتے ہیں، ایک اور مثال ہے، دیگچی میں چاول رکھے ہیں۔ تو یہاں پہ دیگچی لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی چھوٹی چیز ہے، کیونکہ اگر بڑی دیگ کی میں بات کروں گی تو پھر میں دیگ کہوں گی اگر اس کو میں بڑا بیان کروں گی، کیونکہ ایک بہت بڑی دیگ ہوتی ہے جس میں چاول بنتے ہیں یا رکھے جاتے ہیں۔ جو ہم گھروں میں پکاتے ہیں وہ تو چھوٹی دیگچی ہوتی ہے، اس کو ہم دیگ نہیں بول سکتے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دیگچی تصغیر ہے دیگ کی۔ یا جیسے ہم پاگل سے پگلی، نالا سے نالی، پنکھ سے پنکھڑی، اس طرح کے سارے الفاظ جو ہیں جو اسم کی چھوٹائی کو ظاہر کرے ان کو کہتے ہیں اسم مصغر یا اسم تصغیر۔ اگلی جو ہماری قسم ہے وہ ہے اسم مکبر۔ تو یہ تو اب آپ کے سمجھ میں پہلے سے ہی آ چکا ہے کہ تصغیر کا جو تضاد ہے وہ مکبر ہے، مصغر اور مکبر۔ تو اسم مکبر وہ ہے جو کسی اسم کی بڑائی کو ظاہر کرے، اس میں چھوٹائی تھی، یہاں پہ بڑائی کو ظاہر کرنا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کیا بات کا بتنگڑ بنا رہی ہیں، بات کا بتنگڑ بنانا۔ اب بتنگڑ کیا ہے؟ بات کی بڑائی ہے، اس کو مطلب کہ بہت بڑا چڑھا کے بیان کرنا۔ تو اس طرح کے الفاظ جو اسم کی بڑائی کو ظاہر کرے انہیں کہتے ہیں اسم مکبر۔ جیسے مثالوں سے آپ کو اور واضح ہوگا، جیسے میں کہتی ہوں یہ شاہراہ بہت خاص ہے۔ اب شاہراہ کیا ہے؟ راہ لفظ ہے، راہ یعنی راستہ، اس کی جو بڑائی ہے، اس کی جو تکبیر ہے وہ ہے شاہراہ۔ جیسے ہم کہتے ہیں سوار اور شاہ سوار، یا ہم کہتے ہیں توت شاہ توت۔ تو اس طرح وہ چھوٹی چیز سے بڑی بن جاتی ہے، یعنی اس کی بڑائی کو ظاہر کرنا یا اس کی بڑائی آ جاتی ہے اس میں، یعنی وہ چھوٹی سے بڑی بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں جن کو ہم اسم کی بڑائی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، تو وہ سارے ہوتے ہیں اسم مکبر۔ کچھ اور مثالیں آپ کے سامنے آ رہی ہے، یہ ساری اسم مکبر کی مثالیں ہیں۔ ہمارے پاس جو آخری قسم ہے وہ ہے اسم ظرف۔ وہ اسم جو کسی جگہ یا وقت کو ظاہر کرے اسم ظرف کہلاتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، کیونکہ کہیں پہ جگہ آئے گا، کہیں پہ وقت آئے گا، تو اس وجہ سے اسم ظرف کے لیے ہمارے پاس اسم ظرف کی دو قسمیں ہیں، یعنی ایک قسم وقت کو ظاہر کرتا ہے اور دوسری قسم جگہ یا مکان کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس کے لیے نام ہے اسم ظرف مکان اور اسم ظرف زمان۔ جیسے میں کہتی ہوں نارمل بات ہے، میں صبح سویرے اٹھتا ہوں۔ اب صبح سویرے کیا ہے؟ ایک وقت کا ذکر کیا میں نے کہ میں صبح سویرے اٹھتا ہوں، صبح جلدی اٹھتا ہوں، تو میں نے وقت کے بارے میں بتایا۔ یا میں کہتی ہوں کہ دوپہر کو گرمی زیادہ ہوتی ہے۔ اب دوپہر کیا ہے؟ ایک وقت ہے، تو میں نے کہا دوپہر کو زیادہ گرمی ہوتی ہے، میں نے کسی وقت کی طرف اشارہ کیا۔ یا یوں کہوں کہ اس سال بہت مہنگائی ہے، اس پورے سال کو میں نے بیان کیا۔ یہ پورا سال کیا ہے؟ ایک وقت ہے، پورا سال ہے۔ یا ایک منٹ بھی ہو سکتا ہے، ایک سیکنڈ بھی ہو سکتا ہے، ایک ہفتہ بھی ہو سکتا ہے، ایک مہینہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کے جتنے بھی الفاظ جملے میں آ جائیں جو کسی وقت کو ظاہر کرے، صبح شام رات دن منٹ سیکنڈ سال مہینہ، تو یہ سارے الفاظ جو ہے یہ ظرف زمان ہیں۔ یعنی ایسے الفاظ اگر جملے میں آ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اسم ظرف زمان ہے، اس میں کسی وقت کا ذکر ہے، یہ کسی وقت کو ظاہر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو اگلی قسم ہے یعنی اسم ظرف کی جو دوسری قسم ہے ظرف مکان، تو ظاہر بات ہے ایک میں وقت کا ذکر ہے اور دوسرے میں مکان سے کیا مراد ہے؟ مکان لفظ ہی ایسا ہے کہ آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے گا کہ کسی جگہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو ظرف مکان میں کوئی بھی جگہ ہو اور اس کا تذکرہ کیا جائے کسی فقرے میں، کسی جملے میں، تو آپ نے فوراً سمجھ لینا ہے کہ یہ اسم ظرف مکان ہے۔ جیسے میں مثال کے طور پہ پیش کرتی ہوں،
قبرستان سے گزرتے وقت درود شریف پڑھیں. میں نے ایک بات کی کہ قبرستان سے گزرتے وقت درود شریف ضرور پڑھیں. تو اب قبرستان کیا ہے؟ ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے، جہاں قبریں ہوتی ہے، کوئی جگہ ہے. یا اگر میں اپنی پسند کی بات کروں کہ مجھے ازبکستان جانا ہے، میں وہاں جانا چاہتی ہوں، جو میرا پسندیدہ ملک ہے. تو ازبکستان کیا ہے؟ کسی جگہ کا نام ہے، ایک ملک ہے اس کا نام ہے. یا ایک اور جگہ، جیسے کہتی ہوں میں کہ سبزی منڈی سے سبزی لے آئیں. اکثر ہم صبح جاتے ہیں، گھر سے نکلتے وقت ہم بول دیتے ہیں دکان سے فلاں چیز لے آئیں. تو یہ دکان، یہ قبرستان، یہ سبزی منڈی، یہ ازبکستان، یا کوئی بھی جگہ ہو، مسجد ہو، اسکول ہو، ہسپتال ہو، تو جن فقروں میں کسی بھی جگہ کے بارے میں بات کی جائے تو انہیں کہتے ہیں ظرف مکان. ظرف زمان جس میں کسی وقت کا تذکرہ ہو، ظرف مکان جس میں کسی جگہ کی طرف اشارہ ہو، کوئی عام جگہ ہو، تو ان کو کہتے ہیں ظرف مکان. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایک اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گی. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.